اس علم فقہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلک میں ایک رائے ہے، دوسرے مسلک میں دوسری رائے ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، یہ دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے دونوں حق ہیں، آپ اس پر دین پر چلیں یا اس پر دین پر چلیں، یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے۔ فائدہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر کے اگر ایک مسلک کی رائے پر عمل کرنے میں مشکلات آ گئی تو اس وقت کے فقہا فیصلہ کرتے ہیں ہم اس مسلک کی رائے کو چھوڑ کر اس مسلک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی مرد کا ہاتھ عورت کو ٹچ کر گیا، چاہے یہ اس کی ماں یا بیٹی کیوں نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں آیت موجود ہے او لامستم النساء، تم عورتوں کو ٹچ کرو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لامستم ٹچ کرنے کا مطلب ہے ہم بستر ہونا، یہ ٹچ کرنا مطلب یہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھنا چاہا حضور کہاں ہیں۔ نماز کے دوران میں نے سوئی ہوئی، میں نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگاتے لگاتے میرا ہاتھ جو ہے حضور کے پاؤں مبارک کو لگ گیا اور مجھے محسوس ہو گیا حضور سجدے میں ہیں۔ تو حضرت عائشہ کا ہاتھ حضور کی جسم عطر کے ساتھ ٹچ کر گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے یہ نہیں کہا سب فٹروت میں وضو ہوئی، پتہ چلا کہ نہیں صاحب وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے جس وقت حرم میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور لازماً عورتوں کے ساتھ کندھوں سے کندھے مل جاتے ہیں، تو تمام شافعی علماء یہ کہتے ہیں کہ جب حرم میں جاؤ گے تو حنفی بن کر کے جانا، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرد غائب ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے کہ صاحب اس کی بیوی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ سوال نہیں آیا، حضور نے بھی کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ بعد میں جب فقہا کا دور آ گیا تو ایک فقیہ نے یہ کہا، کیا کہا کہ صاحب جب تک یقینی طور پر اس کے شوہر کے مرنے کی خبر نہیں آئے گا تب تک دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ صاحب یقینی طور پر کب آئے گی؟ کب 50-60 سال تو لگیں گے کم سے کم، تو 50-60 سال تک اس کی بیوی کو انتظار کرنا ہوگا۔ اب امام شافعی کہتا ہے 60 سال انتظار کرے، دوسرا امام کہتا ہے 80 سال انتظار کرے، کوئی امام کہتا ہے 75 سال انتظار کرے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 سال انتظار کرے۔ بعد کے فقہا نے آ کر، چنانچہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہاں پنجاب کے اندر ہزاروں عورتوں کے شوہر غائب ہو گئے تھے اور ان کو جنگ عظیم میں لے جایا گیا، اور جنگ عظیم کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جرمنی میں مارے گئے، بیلجیم میں مارے گئے، ہالینڈ میں مارے گئے، برطانیہ میں مارے گئے۔ جنگ عظیم دوم جب ہوئی، جنگ عظیم اول اور دوم، کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا ہیں جیلوں میں ہیں۔ سال ہر سال انتظار کرتے رہے تو مسلمان عورتیں پریشان تھیں، اور جب عالموں سے پوچھتے تھے حنفی علماء سے، وہ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا 60 سال انتظار کرو، کوئی کہتا تھا 80 سال انتظار کرو۔ اس وقت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مرحلہ آ گیا ہے، اس مسئلے میں ہم حنفی رائے چھوڑ دیں گے اور امام مالک کی رائے اختیار کریں گے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مسئلہ لکھا اور ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء کو بھیجا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم امام مالک کی رائے کو اختیار کریں گے، آپ لوگ اپنی تائید یا تردید کرو۔ تمام علماء نے اس کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت تھانوی نے مدینہ طیبہ مسئلہ بھیجا، شام بھیجا، مصر بھیجا، مکہ مکرمہ، وہاں کے علماء نے بھی تائید کی اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے گا تو حنفی مسلک کی رائے کے مطابق نہیں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق 4 سال کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح سے فقہا کے ان علمی کارناموں کے ذریعے سے دین آگے چلتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی حکم خاص؟ کہ ہاں ایک خاص حکم ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ 24 آدمی کو دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ 24 آدمی کہاں سے نکلے؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 جگہوں پر زکوٰۃ دو، اور 8 جگہوں میں سے ہر جگہ کے لیے قرآن نے 3 افراد استعمال کیے ہیں۔ انما صدقات للفقراء، صدقہ دینا فقراء کو، فقراء میں سے 3 لینے پڑیں گے، والمساکین، اور مساکین میں سے بھی 3 لینے پڑیں گے، کیونکہ جمع کا لفظ جو ہے وہ عربی میں کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ تو فقیروں میں سے بھی 3 لے لو، مسکینوں میں سے بھی 3 لے لو، مقرضوں میں سے بھی 3 لے لو، جیل والوں میں سے بھی 3، 24 آدمی کم سے 8 یا 24، تو 24 آدمیوں کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، اب 24 آدمی ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب 10 روپے زکوٰۃ دینی ہے، 24 میں کیسے تقسیم کریں گے؟ بعد میں شافعی علماء نے کہا اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کی رائے لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ایک ہی آدمی کو تم نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ غرض میرے بھائیو، علم فقہ ایک عظیم شان علم ہے اور اسی علم کے ذریعے سے ہمارا دین آگے چلتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں
ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس قانون نہیں ہے مذہبی قانون، ہمارے پاس مکمل اسلامی قانون موجود ہے، اور وہ اسلامی قانون جو ہے وہ علم فقہ ہے۔ ہمارے پاس مکمل قانون نکاح ہے، مکمل قانون طلاق ہے، مکمل بزنس کا قانون ہے، مکمل شہادت کا قانون ہے۔ عدالتی نظام جیسا ہے اس سے زیادہ بہتر ہمارے پاس عدالتی نظام ہے، اور وہ سارا نظام جو ہے وہ کھڑا کیا ہے فقہاء کرام نے۔ حدیثوں کی بنیاد پر سارا نظام کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔